بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 2-3 روز قبل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاسم خان صاحب کے عدالت میں ایک کیس تھا۔ وہ متروکہ وقف عملات اور ڈی ایچ اے کے مابین اراضی کے قبضوں کے حوالے سے کیس تھا۔ اس معاملے میں جناب چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جس طریقے سے اقلیتوں کی اراضی پر قبضے ہو رہے ہیں، یہ معاملہ FATF سے بھی کہیں بڑا ہے۔ دنیا کے سامنے جب یہ امیج جائے گا، جب یہ بات جائے گی کہ اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ معاملہ FATF سے بڑا معاملہ بن کر سامنے آئے گا۔ قاسم خان صاحب کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ یورپی یونین کی طرف سے ایک قرارداد پاس کی گئی جس میں پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا، پاکستان کو دھمکیاں دی گئیں، پاکستان کو کہا گیا کہ اقلیتوں کے بارے میں پاکستان کا ان کے حوالے سے سلوک کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، پاکستان اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو قانون ہے وہ بھی اقلیتوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اس قانون کو ختم کیا جائے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں جس طریقے سے سزائے موت لوگوں کو سنائی جاتی ہے وہ بھی انسانیت کی توہین ہے، سزائے موت کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ اور ساتھ پھر یورپی یونین کی طرف سے اسی میٹنگ میں، اسی اجلاس میں جس میں پاکستان کے خلاف بڑی بھاری اکثریت سے پابندیاں لگانے کی بات کی گئی تھی، اس میں محمد علی خان جو پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں، ان کے بیان کی شدید مذمت کی گئی۔ ان کا بیان کیا تھا؟ جو ان لوگوں کو لڑ گیا، جو ان لوگوں کے سینے پر سانپ بن کر لوٹ رہا تھا، انہوں نے محمد علی خان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جو بندہ ناموس رسالت کی خلاف ورزی کرے، جو ناموس رسالت کے حوالے سے زبان درازی کرے، جو گستاخی کرے، اس کا سرقلم کر دیا جائے۔ اس پر یورپی یونین میں شدید اعتراض کیا گیا، احتجاج کیا گیا، مذمت کی گئی، اور 295 کے خاتمے کا ایک بار پھر مطالبہ کیا گیا، بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کیا گیا۔ بھائیو، ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ذرا اپنے ذہن پر زور دو کہ محمد علی خان نے، یا میں کہہ رہا ہوں، میرے ساتھی کہہ رہے ہیں، سارے اہل ایمان کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بندہ گستاخی کرے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر اپنی بات کو دہرا دوں کہ یہ کس بندے کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ کس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے؟ اس آدمی کے بارے میں کہا گیا ہے جو گستاخی کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو زبان درازی کرے گا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے، ہر کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ تو کسی کو کیا پڑی ہے، کسی پر کیا یہ فرض ہو گیا ہے کہ اس نے آزادی اظہار کے نام پر میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنی ہے؟ اگر کوئی بندہ میرے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، یہ 4 ارب سے زائد کی آبادی ہے، ہر آدمی محفوظ ہے، لیکن جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، آزادی اظہار کے نام پر ایسا کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا پھر انجام وہی ہے جو محمد علی خان نے کہا ہے، اور جس کے مظاہر پوری دنیا میں دیکھے بھی جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ سزا ہے جو گستاخی کریں گے، جو گستاخی نہیں کریں گے وہ بالکل محفوظ ہیں۔ محمد علی خان نے اگر یہ کچھ کہا ہے تو کوئی غلط نہیں کہا۔ آپ اپنی اداؤں پر غور کریں، آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں تو پوری دنیا محفوظ ہے، آپ بھی محفوظ ہیں۔ پاکستان میں کسی اقلیت کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے، بلا امتیاز، بلا تخصیص اس کا مذہب کیا ہے، کئی مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے شدید سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور غیر مسلمانوں کو بھی۔ ہم کسی بھی مذہب کے ماننے والوں، کسی بھی مذہب کے
پیشواؤں کے حوالے سے وہ ہندو ہے، وہ بدھ ہے، پارسی ہے، عیسائی اور یہودی تو اہل کتاب ہیں، ان کے وہی نبی ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن دیگر مذاہب کے لوگ جن کی ہم نے بات کی، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، جو بھی ہے، ان کے پیشوا جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ نہ ہم ان کی کسی کی شان میں گستاخی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہیں تک بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فرمایا گیا ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آل اولاد، بچوں اور والدین کے علاوہ کسی بھی چیز سے بڑھ کر پیارے نہ ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔